السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، یہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور روزہ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ حدیث پاک جامع ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے اور رمضان بالکل پاک و صاف کر دینے والا ہے۔ اسی ماہ کی 15ویں شب کو شب برات ہے، جو اپنے دامن میں بے حساب برکت و رحمت کو سمیٹے ہوئے۔ حضور غوث اعظم کی کتاب غنیت الطالبین پیج نمبر 449 پر ایک حدیث پاک موجود ہے کہ آقا نے فرمایا کہ جب 15ویں شب آتی ہے تو رب اپنی مخلوق پر خصوصی توجہ فرماتا ہے، مومنوں کو بخش دیتا ہے، کافروں کو مہلت دیتا ہے اور کینہ رکھنے والوں کو اسی حالت پر چھوڑ دیتا ہے جب تک کہ ان کا سینہ کینہ سے محفوظ نہ ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شب برات سے پہلے اپنے سینہ کو کینہ سے صاف کر لیں، تاکہ شب برات کی برکتوں سے ہم محروم نہ ہوں۔ قرآن شریف میں شب برات کا ذکر ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس کا معنی ہے اس رات کو یعنی شب برات کو ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ پورے سال کے امور کی تدبیر فرماتا ہے۔ زندہ لوگوں کے نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جو لوگ حج کرنے والے ہوتے ہیں ان کی فہرست بھی بنا دی جاتی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شب برات کو آئندہ سال کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک شخص سفر پر نکلتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی شخص شادی کرتا ہے، حالانکہ وہ بھی مردوں کی جماعت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے فیصلے اس رات کو لیے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی مکان بنانے کے چکر میں ہوتا ہے، کوئی دکان بنانے کے چکر میں، کوئی سفر پر نکلتا ہے، کوئی تجارت کی غرض سے دور دراز کا سفر کرتا ہے۔ اپنے اپنے اعتبار سے لوگ پلاننگ کرتے ہیں، حالانکہ حال یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا وقت قریب ہو جاتا ہے اور ان کا نام مردوں کے لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ شب برات کو یوں ہی نہ جانے دیں، بلکہ عبادت و ریاضت میں گزاریں اور اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے ہوئے اس رات کو گزاریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلی شب برات کو ہم زندہ نہ رہیں۔ اس شب کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے حضرت علی کی روایت بھی سماعت کرتے چلے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورج ڈوبنے کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کیا کوئی بخشش کا طلبگار ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے کہ میں اسے روزی دوں؟ کیا کوئی بیمار ہے جسے میں شفا عطا کروں؟ کیا کوئی یہ مانگنے والا ہے؟ کیا کوئی وہ مانگنے والا ہے؟ اس طریقے سے پوری رات آواز دی جاتی ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ ہم انشاءاللہ العزیز جو بھی دعائیں کریں گے، اللہ رب العزت اپنے کرم سے اسے قبول فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف میں موجود ہے۔ ایک واقعہ میری نظر سے گزرا جو کہ دھیان سے سنیں اور شب برات کے مقام کو سمجھیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک بہت ہی خوبصورت پتھر آپ نے دیکھا، آپ نے کہا سبحان اللہ، کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ رب کا ارشاد ہوا، اے میرے نبی، اس کے اندر جو چیز چھپی ہے اگر اسے ظاہر کر دیا جائے تو آپ کو اور زیادہ حیرت ہوگی۔ اس کے بعد پتھر پھٹ گیا، آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک انسان عبادت میں مصروف ہے۔ آپ نے پوچھا آپ کتنے سالوں سے اس میں عبادت کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں 400 سال سے اس کے اندر عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بھی زیادہ تعجب ہوا کہ ایک بے جان کے اندر اللہ نے ایک جاندار کو محفوظ رکھا اور 400 سال تک عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا مولا، ہم لوگوں کی عمر تو اتنی نہیں ہوتی تو ہم ان کے مقام تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی، میرے آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں ایک رات ایسی عطا کروں گا، یعنی شب برات، کہ اس رات کی عبادت اس 400 سال کی عبادت پر بھاری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے اور کہا مولا، مجھے بھی اس نبی کی امت میں مبعوث فرما تاکہ ہمیں بھی وہ رات میسر آئے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر سے میرے آقا کی امت میں شامل ہو کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے تاکہ انہیں بھی یہ رات حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب غور کریں، ایک اعلیٰ پیغمبر کو اس رات کے ملنے کی خواہش ہے، مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس رات کو ہم میں سے بہت سارے لوگ غفلت میں گزارتے ہیں، اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جو اس رات کو بیہودہ حرکت کرتے ہیں، یعنی آتش بازی اور پٹاخہ چھوڑنے میں مصروف رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ عمل ویسے بھی گناہ ہے، اور وہ بھی اس مبارک اور عبادت والی رات میں گناہ کرنا، ایسی حرکت کرنا اور بھی زیادہ خطرناک ہے اور عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ ہم اس رات کو اس حرکت سے خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی دور رکھیں، پوری رات عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حضور غوث اعظم نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا کہ شب برات کو جب گھر سے آپ تشریف لاتے تو آپ کا چہرہ ایسا ہو جاتا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد نکالا گیا ہے۔ آپ کا ایسا چہرہ دیکھ کر کے لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، جس کی کشتی ٹوٹ جائے وہ مجھ سے زیادہ مصیبت میں نہیں ہوگا۔ آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے جواب دیا کہ میرے گناہ یقینی ہیں، جو میری خطا ہے وہ یقینی ہے، لیکن میری نیکیوں کا مجھے علم نہیں ہے کہ میری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی یا رد کر دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے تابعی، اتنے بڑے عابد و زاہد جو شب برات کو پوری رات عبادت و ریاضت میں گزارتے، اس کے بعد بھی آپ دہشت میں ہوتے کہ پتہ نہیں میری نیکیاں قبول ہوں گی یا رد کر دی جائیں گی، لیکن ہم لوگ سوتے رہتے ہیں، آتش بازی میں اپنے آپ کو ملوث رکھتے ہیں، پھر بھی ہمیں دہشت نہیں ہوتی، ہمارا دل خوف زدہ نہیں ہوتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ میں آپ سبوں سے گزارش کروں گا کہ آپ سبھی لوگ اس رات کو زیادہ سے زیادہ نوافل میں، تلاوت میں، عبادت و ریاضت میں گزاریں اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کی کوشش کریں۔ اگلے ہفتہ انشاءاللہ العزیز اس رات میں کون سی نمازیں پڑھنی چاہیے اور کس طریقے سے اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، اس کا بیان انشاءاللہ العزیز
آپ سماعت کریں گے۔ فی الحال کے لیے انہی جملوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔